الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 37. توبہ ایک اتنا پیارا عمل ہے، اس کے انعامات جو ہیں یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، پر سب کچھ تو نہیں کہہ سکتے. کچھ بڑی ہی پیاری پیاری باتیں میرے سامنے آ گئی تھیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں. ایسا ایک بہت ہی پیارا اور دل کو چھو لینے واقعہ، توبہ کی طرف راغب کرنے والا واقعہ جو میں نے سوچا تھا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جیسا کہ میں نے پہلے ہی حضرت فضیل بن عیاض کے بارے میں بیان کیا تھا کہ آپ ڈاکو سے ولی بنے الحمدللہ توبہ کرنے کے بعد. انہی کی یہ جب توبہ آپ نے کی ہے تو یہ واقعہ بھی اسی میں موجود ہے، کتابوں میں آپ کے بارے میں ہے. یہ دل کے کانوں سے سماعت فرمائے دل جھوم اٹھے گا. توبہ تو آپ نے کی، پر حقوق العباد جو میں نے کہا تھا کہ جن کا جس کو جیسی تکلیف پہنچائی اس سے وہ تکلیف دور کرنی ہے یا اسے معافی مانگ لینی، اسے راضی کرنا ہے. جس کا مال لیا مال لوٹانا ہے. یہ ساری بہت حقوق العباد تو بہت سخت ہے. ہمارے اسلاف کی باتیں تو وہ تو اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کتاب میں نے کہ وہ روتے تھے، توبہ کرتے تھے 40 سال. کیا ہو گیا، کیوں اتنا، کس چیز کے لیے آپ اتنا پشیمان ہوتے ہیں؟ بس یہ تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر مہمان آئے، ان مہمانوں کے لیے میں نے کھانے کے لیے مچھلی کا انتظام کیا. انہوں نے مچھلی وغیرہ کھائی تو ہاتھ چکنے ہو گئے تھے. اس ٹائم صابن وغیرہ نہیں تھا، مٹی سے ہی ہاتھوں کو صاف کرتے تھے. میں نے صرف اتنا کیا کہ اپنی پڑوسی کی دیوار سے کچھ مٹی لے کر ان کا ہاتھ دھلا دیا، صاف کر دیا. مجھے اسی پڑوسی کی دیوار سے جو مٹی میں نے لے لی تھی اس کی اجازت کے بغیر، اسی چیز کی پشیمانی میں کو 40 سال سے میں توبہ کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر. یہ ہمارے اسلاف ہیں. 40 سال سے کس چیز کے لیے توبہ کر رہے ہیں؟ پڑوسی کی دیوار سے کچھ ذرا سی مٹی جو ہاتھ صاف کرنے کے لیے لے لی. یہ حقوق العباد ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مٹی چھوڑیے دیوار کی، ہم تو پورا گھر ہی کھا جائیں موقع ملے تو، پوری زمین ہی ہڑپ لیں موقع ملے تو، جتنا مال اگر نصیب ہو جائے سب گھسیٹ لو، برباد کرو. پڑوسی وغیرہ ہم تو بھائی کو نہیں چھوڑتے، بہنوں کو نہیں چھوڑتے، ہم پڑوسی کو کیا کریں گے. اچھا الٹا بھی چلتا ہے کہ چاہے کسی کے لیے کتنا بھی کچھ کر لیجئے، آپ اگر آپ کے بھائی بہنوں کے لیے جتنا چاہے کر لیجئے، جتنا چاہے اسے دے دیجئے، اگر آپ گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ دے رہے ہیں تو پھر جتنا بھی آپ نے کیا وہ سب تو بولے وہ تو تمہارا ضروری حق تھا، ہمارا تو وہ تمہارا فرض تھا، ہمارا حق تو باقی گھر میں سے حصہ چاہیے مجھے. یعنی آج بس یہ ہو گیا ہے کہ دونوں طرف سے صرف دنیا ہی دنیا رہے گی، دنیا ہی ہم کو چاہیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. حقوق العباد کیا ہوتے ہیں وہ تو ہمیں جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے. ہم نے اتنے بڑے ولی دے گی کہ بس ایک ذرا سی مٹی ہاتھ میں لگا لی، اس کے لیے 40 سال تک توبہ. ہمیں تو 40 منٹ بھی ہمیں احساس نہیں، 40 منٹ چھوڑیے 40 سیکنڈ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کا حق تلف کیا ہے، کسی کے حق کو مارا. حقوق العباد کے بارے میں تو سوچنے کا جو ہے جذبہ ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گیا، وہ زمانہ گیا، کتابوں میں رہ گیا. بس وہ اللہ والے تھے وہ کرتے تھے، اور آج بھی اللہ والے ہیں جو کرتے ہوں گے. ہمیں کہاں پڑی ہے؟ کاش یار ہم سمجھ سکیں، دوسروں کے حقوق کو سمجھ سکیں، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز آ جائیں ہم. کاش پروردگار ہمیں ایسا بنا دے، ایسا جذبہ عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، آپ کے لیے، میرے لیے بھی دعا ہے، صرف آپ کے لیے نہیں. اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، کاش میں بھی سمجھ سکوں. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
خیر حضرت فضیل بن عیاض کے بارے میں آؤں کہ جب آپ نے توبہ کی، حقوق والی بات کو دیکھیے کہ اب سب سے آپ نے جس چیز کا پتا تھا وہاں جا کر معافی مانگی، جو مال تھا لوٹانے کی کوشش کی. اب ایک یہودی کے پاس پہنچ گئے، اس کا کافی سونا آپ نے لوٹا تھا، کئی منوں کے حساب سے سونا تھا. تفسیر الحسنات میں کچھ الگ طریقے سے واقعہ لکھا ہے، ابھی ایک سچی توبہ کتاب ہے اس میں کچھ الگ طریقے سے، پر یہ واقعہ ہے کہ آپ اس کے پاس ہی پہنچے، بھائی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرا سونا لوٹا تھا. یہودی پڑھا لکھا تھا، نہیں میں معاف نہیں کرتا، میں معاف نہیں کرتا. تفسیر الحسنات میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا اچھا بھائی معاف نہیں کرتا تو ایک کام کر کے مجھے اپنے نوکری پہ رکھ لے، جتنا تیرے سونے کی قیمت ہے اتنے قیمت ادا ہونے تک تیرے یہاں فری میں کام کروں گا، جب تیری قیمت پوری ہو جائے تو مجھے آزاد کر دینا. اچھا پہلے باہر لوٹا، اب میرے گھر میں آ رہے ہو، گھر کا حال چال دیکھو گے کہ گھر میں کیا چیز کہاں رکھی ہے، کون سا سب پورا ٹائم ٹیبل دیکھو گے، کب کون سو رہا ہے کیا ہے، اور پھر بعد میں میرا گھر ہی لوٹ لو گے، یہ چاہتے ہو؟ میں یہ بھی نہیں ہونے دوں گا. ارے بولے پھر کیا چاہتا ہے بھائی، پھر کیسے معاف؟ بولے ہمارا تو اب معاف نہیں کر سکتا میں. سچی توبہ میں اس طریقے سے لکھا ہے کہ اس نے کہا میں معاف نہیں کر سکتا، بس ایک شرط ہے میری. کیا؟ جو ریت کا جو ٹیلا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک سب ریگستان وغیرہ میں اونچے اونچے ٹیلے بن جاتے ہیں ریت کے، بڑے بڑے ٹیلے رہتے ہیں. یہ پورا جو ٹیلا، جو بہت ساری ریت جو جمع ہو گئی، اس کو اٹھا کر جہاں پر ٹیلا ہے وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ ڈال دو. دوسری جگہ پہ پورا ٹیلا رکھ دینا، اگر یہ وہاں ہو گیا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اب اتنا بڑا کام ریت کا ٹیلا کیسے معاف کریں گے، کیسے یہاں سے وہاں کریں گے؟ پر توبہ کرنی تھی اللہ کی ذات سے امید لگا کر. ٹھیک ہے بھائی کر دوں گا، چل رہا پھوڑا وغیرہ دے دے، میں کوشش کرتا ہوں. اس نے آپ کو پھوڑا دیا اور خود اپنے مکان میں چلا گیا. اب اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے نا، اللہ جب اپنے ولیوں کو، اپنے بندوں کو اپنا بناتا ہے، جب ولی بناتا ہے تو پھر اللہ امداد بھی فرماتا ہے. وہ تو اندر چلا گیا، آپ نے کچھ دیر پھاوڑے سے ریت کو اٹھا کر، ظاہر بات ہے انسان کے بس کی بات نہیں کہ پوری ریت کے ٹیلے کو اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دے. اللہ نے کرم فرمایا، مدد فرمائی، اور ایک تیز آندھی آئی، پورا ریت کا جو پہاڑ تھا، ٹیلا جو تھا، وہ پورا اڑ کر اس جگہ سے ریت اڑ کر دوسری جگہ جہاں وہ یہودی چاہتا تھا وہاں پہنچ گئی. پورا ٹیلا یہاں سے وہاں ہو گیا. صبح میں جب یہ یہودی اٹھا تو دیکھا واقعی ٹیلا یہاں سے وہاں، اس کو ہل گیا. یار یہ کچھ اور بات ہے. آزما پڑھا لکھا تھا، آزما رہا تھا، یہ بات تو ہے، کچھ بات ضرور ہے. ارے آپ نے تو کر دیا، ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں چاہتا تو یہ تھا کہ آپ میرا پورا جو سونا وغیرہ آپ نے لوٹا ہے مجھے لوٹا دیں، پر آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ٹیلا بھی یہاں سے وہاں کر دیا. اچھا ایک کام کیجئے، میرے گھر میں جائیے، وہاں پہ میرے تکیے کے نیچے ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، اس میں سونا ہے، آپ وہ تھیلی اٹھا کر لا کر مجھے دے دیجئے. میں یہ سمجھ لوں گا کہ وہ آپ کی طرف سے مجھے جو آپ نے لوٹا تھا وہ مل گیا مجھے. آپ گئے، تکیہ ہٹایا تو ایک تھیلی پڑی تھی، اٹھائی لا کر اسے دے دیا. یہودی نے کھولا، جیسی تھیلی کو کھولا ہل کر رہ گیا، کانپنے لگا. حضرت معاف کرنا چھوڑیے، آپ مجھے معاف کیجئے، پہلے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے مجھے. میں یہودی ہوں، میں نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ انہیں ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے کہ اگر مٹی کو ہاتھ لگا دے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی. مٹی کو ہاتھ لگا دے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی. یہ تھیلی جو ہے تکیے کے نیچے میں نے رکھی تھی، اس میں کوئی سونا وونا نہیں تھا، اس میں میں نے ریت بھر کر وہاں پر رکھ دی تھی، اور میں یہ آزمانا چاہتا تھا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں. میں نے جو کتابوں میں پڑھا سچی ہے یا نہیں بات. تو یہ بات مجھے ثابت ہو گئی کہ مٹی میں نے رکھی تھی، پر آپ کی توبہ ایسی مبارک توبہ ہے، ایسی پکی توبہ آپ نے کی ہے کہ وہ اس توبہ کی برکت سے آپ کے ہاتھ لگانے سے وہ ریت بھی سونا ہو گئی. اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اسلام سچا دین ہے، مسلمان سچے ہیں، آپ کا دین سچا، آپ کی توبہ سچی. میں بھی توبہ کرتا ہوں، یہودیت سے تائب ہوتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد کا معاملہ یہی ہوگا کہ جو سچی کوشش کریں گے کہ ہم کسی کو راضی کر لیں، وہ اگر راضی نہیں بھی ہوتا، حالانکہ راضی ہو جانا چاہیے. اگر کوئی حدیث میں کہ کوئی معافی مانگے اسے فوراً معاف کر دو. معافی مانگنا بھی بڑی بات، معاف کر دینا بھی بڑی بات. جو اگر راضی نہیں ہوا تو اللہ عز و جل کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا کہ اسے راضی کرا دے گا. کہ یہاں نہیں تو قیامت میں ہوگا، قیامت میں بھی یہی ساری چیزیں ہوں گی. تو یہاں پر کہ توبہ، سچی توبہ کرنے سے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے اور ایسے ایسے مقامات حاصل ہو جاتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. کاش ہم سمجھ سکیں یار، کاش ہم توبہ کی طرف راغب ہو سکیں. پروردگار ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور غیب سے ہم سب کی مدد فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پلیز سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، عام کیجئے، اپنے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آخرت کا ذریعہ بنا لیجئے. پروردگار ہم سب کو توفیق